آج ہم کتاب اربعین نبوی سے حدیث نمبر 17 پڑھیں گے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، بس جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، یا جب تم لوگ ذبح کرو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنی چھری کو خوب تیز کرو اور ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دوبارہ جو ہم پچھلی 2 حدیثوں میں پڑھ چکے ہیں، اخلاق کی تلقین کر رہے ہیں۔ اس طرح کے اخلاق، حدیث کے عربی الفاظ یہ ہیں، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر احسان فرض کر دیا ہے۔ اب احسان کا جو ترجمہ ہم نے کیا تھا حدیث جبرائیل حدیث نمبر 2 میں کہ کسی کام کو بیسٹ طریقے سے کرنا، اچھے طریقے سے کرنا۔ ایک تو احسان کا مطلب ہوتا ہے احسان کے مطلب احسان، کسی کے اوپر کوئی احسان کر دینا۔ احسان کا جو اصل حقیقی مطلب جو قرآن لے رہا ہے وہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اور اخلاق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے اچھے بول ہونا چاہیے، آپ کے جسم اوپر سے نیچے تک انسان اخلاق کا پیکر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ ان کے اخلاق قرآن کے مانند تھے، مطلب قرآن میں جیسے اخلاق بیان کیے گئے ہیں ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ ان کے ہاتھوں سے کوئی برائی نہیں ہوتی تھی، پیر سے کوئی برائی نہیں ہوتی تھی، آنکھوں سے کوئی برائی نہیں ہوتی تھی، زبان سے کوئی برائی نہیں ہوتی تھی، خیال بھی برائی کرنی آپ کو۔ یہ ہوتے ہیں بیسٹ اخلاق۔ انسان کے اگر ہاتھوں سے برائی ہو رہی ہے، پیروں سے برائی ہو رہی ہے، زبان سے آنکھوں سے برائی ہو رہی ہے، لیکن زبان بڑی شیریں ہے، میٹھی ہے، یہ منافقت ہے یا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جن کی زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے لیکن ان کے کام اتنے میٹھے نہیں ہوتے، اس کو منافقت ہی کہہ سکتے ہیں، انسان اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ انسان کا عمل بھی ویسا ہو جیسا وہ بول رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حسن اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر چیز کے اوپر اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ایون کسی کو قتل کر رہے ہو، کسی کو سزا دی جا رہی ہے قتل کی، تو وہ بھی اچھے طریقے سے دی جائے۔ وہ کچھ سزائیں ہیں جس کے اوپر لازمی ٹارچر کرنا ہوتا ہے، جیسا رجم کی سزا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی آپ کو پتہ ہے کہ ایک پیشہ بھی ہوتا تھا اس زمانے میں، جلاد باقاعدہ ایک پیشہ تھا جو انسانوں کے سر قلم کرتا تھا لوگوں کے۔ وہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ کوئی عام ایمیچور سا بندہ اگر تلوار مارے گا گردن پہ تو کیا پتہ گردن آدھی کٹے یا اوپر والا حصہ کٹے، تو وہ جو جس کو قتل کیا جا رہا ہے، جس کو سزا مل رہی ہے، اس کا گلا اس کو درد ہوتی رہے، تو انسان پھر وہ جو جلاد پیشہ تھا اس کو ٹریننگ دی جاتی تھی کہ پورا گلا ایک ہی وار میں کاٹ دینے۔ یہ بالکل اسی بات پہ آتا ہے، قتل کرو تو اچھی طریقے سے کرو۔ پھر ذبح کے اوپر آتا ہے، انسان جب بھی کسی جانور کو ذبح کرے تو اپنی چھری کو اتنا تیز کر لے کہ ایک ہی بار میں جو ہے اس کا گلا جو ہے وہ کاٹ دیا جائے۔ کیوں اس طرح کر دیا جائے؟ تاکہ اس کے جو سینس، آپ کو پتہ ہے بایو اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوگا، سینسری نروز، موٹر نروز، اگر ان کا تعلق جو ہے وہ دماغ سے کٹ جائے، پین ریسیپٹرس کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ دماغ سے کٹ جائے، اس کے بعد جو جس نے پین کو ریسیو کرنا ہے وہ جگہ وہ لنک ہے ہی نہیں، تو پین ہوگا ہی نہیں۔ مطلب اگر گلا کاٹ دیا جائے پوری طرح آخر تک، تو پین کے جو سگنلز ہیں وہ دماغ تک پہنچ نہیں پائیں گے، تو پین فیل نہیں ہوگا۔ وہ آپ جانور کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، وہ تڑپ نہیں رہا ہوتا، وہ اصل میں اس کا خون سارا کا سارا باہر آ رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے مسل جو ہے، مسل میموری جو ہے وہ حرکت میں آ رہی ہوتی ہے۔ بایو اسٹوڈنٹس کو تو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں پتہ ہوگا کہ مسل میموری کے بارے میں، اور جب خون نکل رہا ہوتا ہے تو جب خون نچوڑا جا رہا ہوتا ہے باڈی سے، مسل جو ہے وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو جانور ہے وہ تڑپ نہیں رہا ہوتا، اس کی گردن کٹ چکی ہے، اس کے سارے جو ہیں نوکسیسیپٹرس کٹ چکے ہیں، اس کا جو سگنل ہے پاتھ وے ٹوٹ چکا ہے، برج ٹوٹ چکا ہے جو دماغ کا اور جسم کا تھا، اب کوئی بھی اس جانور کو پین فیل نہیں ہوتی۔ تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے اچھے طریقے سے قتل کرنا ہے، ذبح بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھری اتنی تیز کر لو کہ ذبیحہ کو جو ہے وہ کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس میں انسان کو ایک اور چیز سمجھنی چاہیے کہ کچھ ہم میں سے انسان ہیں جو جانوروں کو اتنی بری طرح ٹریٹ کرتے ہیں، گدھوں کو خاص طور پہ انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مارا جا رہا ہے اتنا زیادہ، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اگر الفاظ کو بندہ دہرائے تو اس میں آتا ہے، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر احسان اچھا طریقہ فرض کر دیا۔ مطلب آپ نے اگر کسی کے ساتھ سلوک بھی کرنا ہے تو اچھا سلوک کرنا ہے۔ بلیاں ہوتی ہیں، کتے ہوتے ہیں، بچے ان کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں پھوڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے والدین بھی ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے اکثر اوقات، یا گدھے ہوتے ہیں، گدھوں کو جو کسان کھیتی باڑی کرنے والے ہیں وہ کچھ تو چلو اس کو تھوڑی ڈائریکشن دینے کے لیے کبھی کبھی مار لیتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو ہے نا یہ بھی قیامت والے دن آپ کے خلاف حجت کریں گے۔ ایک واقعہ آتا ہے روایتوں میں، اسرائیلی روایتوں میں، تو ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے معاف کر دیا، وہ اتنی زیادہ گنہ گار تھی، اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے معاف کر دیا کہ اس ایک بلی کو پیاس لگی ہوئی تھی، پیاسی تھی وہ بیچاری بلی، تو اس نے اس بلی کو پانی پلا دیا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ عادت اتنی پسند آئی، اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اور دوسری طرف ایک بہت نیک عورت تھی، اور اس نے کیا کیا کہ ایک بلی کو جو ہے وہ گلے سے باندھ دیا، پٹے کے ساتھ باندھ دیا، اور اس کو بہت ٹارچر کیا، حالانکہ وہ تھی بہت نیک۔ اب نیکی میں نے آپ کہا اخلاق کے بغیر نیکی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اخلاق کیا ہے؟ اچھا سلوک ہر کسی کے ساتھ۔
اس نے اس بلی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بلی کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی وجہ سے اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا. تو انسان کو یہاں سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہر چیز کے ساتھ اچھے سلوک کرنا چاہیے، اور اس میں سب سے اوپر جو ہے وہ انسان آتا ہے. ہماری زبان جو ہے وہ انسان کی دلوں کو اس طرح توڑتی ہے جس طرح پتہ نہیں سب کوئی ثواب کا کام ہے. حضرت علی نے بھی کہا ہے کہ انسان کے دل کی حرمت جو ہے، مسلمان کے دل کی حرمت وہ خانہ کعبہ سے جاتا ہے. خانہ کعبہ کو توڑنے سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا جتنا کسی کے دل کو توڑنے سے نقصان ہوگا. تو انسان کو دوبارہ حسن اخلاق، حسن سلوک، اس کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے.